یہ جو وفاقی بجٹ 2025 اور 26 کا آیا ہے، اس بجٹ پر بہت سے لوگ بہت سے تبصرے کر رہے ہیں۔ حکومت اس بجٹ کو بہت اچھا بجٹ قرار دے رہی ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا کہنا جی کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں جناب بہت انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی، لیکن جو عام آدمی ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہا، اور جو اس کا اوورآل جو فیڈ بیک ہے بجٹ کے بارے میں وہ ہمیں کافی نیگیٹو نظر آ رہا ہے۔ بظاہر اس بجٹ میں کچھ اقدامات ایسے کیے گئے ہیں جو کہ وقت کی ضرورت تھی اور اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہلے ہی جو ملازمین ہیں ان پر اتنا بوجھ ہے، اور اگر وہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے حکومت کو پتہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اسی لیے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو وہ جو وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے تو مہنگائی جو ہے اس کو کم کر دیا ہے، تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مہنگائی کم کر دیا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات کی خود ہی تردید کر رہے ہیں کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اس لیے بڑھائی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن بجٹ میں اور اکنامک سروے میں آپ بتا رہے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اور جو ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ ہے وہ تو صاف کہہ رہی ہے کہ 44.7% جو پاکستان میں غربت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ ڈیفنس بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، پاکستانیوں کی اکثریت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ حال ہی میں جو مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی ایئر فورس ہے، نیوی ہے، اس کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ تھا، اور ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا، اس کو شکست بھی دی، اور اب ہمیں ضرورت ہے مزید ماڈرن ہتھیار چاہیے۔ اس کے لیے اگر ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بجٹ میں کچھ اقدامات ایسے کیے گئے ہیں جس سے کوئی اچھا میسج نہیں گیا۔ مثال کے طور پہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو خرچے ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں، ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ خرچے جو ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قوم کو کہ آپ جی بچت کریں اور آپ فضول خرچی نہ کریں، دوسری طرف آپ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے جو ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کے اخراجات میں آپ نے اضافہ کیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے تک وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سولر از دی نیم آف دی گیم، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ جو سولر انرجی ہے اس کے ذریعے پاکستان میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ سولر پینل کی طرف چلے گئے، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ایک تو حکومت جو ہے وہ انکریج کر رہی تھی، دوسرے بجلی کی بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی مہنگی ہو گئی تھی، تو لوگ سولر کی طرف چلے گئے، لوگوں نے اپنے گھروں پہ سولر پینل لگانے شروع کر دیے۔ سولر پینلز کی وجہ سے جو کسان ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ہوا، عام آدمی کو بھی بہت فائدہ ہوا، لیکن اب حکومت نے اس بجٹ میں کیا کیا ہے کہ جو سولر پینلز ہیں ان کی امپورٹ پر 18% ڈیوٹی عائد کر دیا، جس سے کہ سولر پینل مہنگا ہو جائے گا۔ یہ اب کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ جو پبلک ہے یہ تو بڑی سمجھدار نکلی، یہ تو خود ہی بازار سے سولر پینل خریدتے ہیں، گھر کی چھت پہ لگاتے ہیں، اور جو ہم ان کو مہنگی بجلی فروخت کر رہے تھے یہ وہ بجلی نہیں خریدتے، اور انہوں نے اپنی بجلی کا انتظام خود ہی کر لیا ہے۔ تو یہ جو عوام کی خود انحصاری تھی یہ حکومت کو پسند نہیں آئی، تو ان کو دوبارہ سرکاری اداروں سے بجلی خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے سولر پینل مہنگا کر دیا گیا ہے۔ یہ اب آپ مانے یا نہ مانے، اصل میں آپ نے یہی کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈسکوز ہیں، یہ جو بجلی بناتے ہیں، یہ بجلی عوام خریدیں، اور خریدیں بھی مہنگے ریٹ پر، اور اس لیے آپ نے سولر پینل مہنگے کر دیے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے ایک بہت نیگیٹو کام کیا ہے کہ ایک ہی حلے میں جو ای کامرس ہے، یہ جو آن لائن بزنس ہوتا ہے، اس پر آپ نے 18% اس پر بھی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ اب اس میں بظاہر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ بڑے آئٹمز پر لگایا گیا ہے، لیکن اس کا اوورال امپیکٹ کیا آئے گا؟ میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو ذہین نوجوان ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہے تھے،
ای کامرس کی طرف جا رہے تھے اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنی جو روزگار ہے اس کا بندوبست خود کر لیا تھا. ہم نے بہت سے پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے دیکھے جہاں پر کہ ہم نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹا موٹا ایک ڈیجیٹل بزنس شروع کر دیا, آن لائن بزنس شروع کر دیا, اور اس پر وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. وہ جو اپنے والدین ہیں ان کا بوجھ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو اب ایک ہی حلے میں ان سب پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور کچھ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں, اسلام آباد میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر کہ اب سٹوڈنٹس کو انٹرپرینور بننے کی تربیت دی جاتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈگری میں انٹرسٹ نہ لیں, آپ انٹرپرینور بنیں, اور ڈگری ان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ خود یہ آن لائن بزنس کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرپرینور بنا لیتے ہیں. تو اب وہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی ایک تعلیم کے طریقہ کار کے تحت انٹرپرینور بننے کے لیے وہ ایک آن لائن بزنس کر رہے ہیں, تو ان پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, اور اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ای کامرس پر آپ نے ٹیکس لگایا ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ریٹیلرز کو. اور ریٹیلرز کون ہیں؟ جو خود ٹیکس نہیں دیتے. اس پورے بجٹ میں جو پرچون فروش ہے, جن کو آپ چھوٹا تاجر طبقہ کہتے ہیں, وہ بظاہر تو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کی جو مارکیٹوں میں جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے لوگ ہیں وہ روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں, اور ان کی جو ماہانہ آمدنی ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے, لیکن ٹیکس وہ بالکل معمولی سا دیتے ہیں, اور ان کو آپ ریٹیلرز کہتے ہیں. ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عالمی بینک جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے آپ اس میں ایکسپینشن کریں, تو اس ٹیکس نیٹ میں آپ ان ریٹیلرز کو بھی تو لے کے آئیں نا. ان پر تو آپ ٹیکس نہیں لگاتے. جب بھی کوئی حکومت جو ہے, اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, وہ ان ریٹیلرز پر, پرچون فروشوں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے, تو اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے. اور اس بجٹ میں تو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ پہلے ہی کم ہے, اور اب اگر پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ای کامرس کے ذریعے, ای بزنس کے ذریعے کو تھوڑا بہت اپنے روزگار کا بندوبست کر رہے تھے, تو ریٹیلرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے ان سٹوڈنٹس پر بھی اور ان نوجوانوں پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے.